أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمير الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ راہ سلوک کا سہ روزہ اجلاس نوری اپنی انقلاب انگیز کامیابیوں کے ساتھ منزل مقصود کے طرف رواں دواں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل بے کراں ہے کہ یہاں جو بھی جس نیت سے آیا وہ اپنی نیت کی تکمیل کا سامان لے کر گیا۔ اور قبولیت کی مہر کیسے لگی ابھی آپ نے مجاہد وقت حضرت علامہ مفتی اشفاق صاحب کی زبانی آپ نے سن لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمر میں درازگی عطا فرمائے اور سبوں کے عمر میں درازگی عطا فرمائے جو راہ سلوک کا خواہاں اور اس کی چھاؤں میں اپنی زندگی کا کارواں آگے بڑھا رہا ہے۔ آئیے اپنے معمول کے مطابق درود و سلام کی ڈالیاں اپنے آقا کے حضور پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ ارے آپ ایسا پیش کر رہے ہیں لگتا ہے کئی سال سے تھکا ماندہ راہی بیٹھا ہوا ہے یا کہیں سے بھگائے ہوئے ہو۔ میرے پیر سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا کلام دو شعر ملاحظہ فرمائے۔ دو جہاں میں تم سا کوئی دوسرا ملتا نہیں، دو جہاں میں تم سا کوئی دوسرا ملتا نہیں، ڈھونڈتے پھرتے ہے مہرو مہ پتا ملتا نہیں، ڈوب تو بحرے فنا میں پھر بقا پائے گا تو، پھر بقا پائے گا تو، قبل از بحرے فنا، قبل از بحرے فنا آب لقا ملتا نہیں، قبل از بحرے فنا آب لقا ملتا نہیں، آب بحرے عشق جانا۔ شعر سنیے میرے آقا کا، آب بحرے عشق جانا سینہ میں ہے موجزر، آب بحرے عشق جانا سینہ میں ہے موجزر، سینہ میں ہے موجزر، ارے کون کہتا ہے ہمیں آب بقا ملتا۔ اب جلدی سے شعر سن لیجئے۔ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، تو وسیلہ
لو ارے بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں محی سنت حامی ارے اب تو بولو نا ایک بار سبحان اللہ محی سنت حامی ملت مجدد دین کا محی سنت حامی ملت مجدد دین کا ملت مجدد دین کا ارے کرے رشد ہوتا احمد رضا ملتا نہیں احمد رضا نہیں نظر آئیں گے مگر احمد رضا کا عشق نظر آ رہا ہے احمد رضا بظاہر نہیں ہے مگر عشق رضا کا تلوار نظر آ رہی ہے حضور مفتی اعظم ہند بظاہر نظر نہیں آ رہے مگر فیضان حضور مفتی اعظم ہند کا جلوہ علامہ اشفاق کی شکل میں نظر آ رہا ہے علامہ رحیم الاولیاء کی شکل میں نظر آ رہا ہے حافظ شفیق عالم کی شکل میں نظر آ رہا ہے علامہ نادر کی شکل میں نظر آ رہا ہے پیا جسے چاہے وہی سہاگن پوری دنیا ایک طرف ہو جائے مگر اسلام کا بال بیکا نہیں کر سکتا ہے اسلام کو تم جتنا تراشو گے اتنا ہی سوا ہوگا اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان بزرگان دین خانقاہ راہ سلوک مسلک اعلی حضرت کرنے والے یہ تھک جائیں گے مگر جہاں الزام لادا جا رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ مستقر رہیں گے اپنی جگہ پہ مستقر رہیں گے اس لیے کہ فضل اس کو کہا جاتا ہے الفضل ما شہدت بہی الاعداء فضل وہ ہے جسے دشمن بھی گواہی دے آج دیوبند بول رہا ہے کہ مراد آباد کی دھرتی پہ کون ایسا نوجوان نمایاں ہوا ہے جو مسلک اعلی حضرت کا ترجمہ عملی اعتبار سے کر رہا ہے رہنے والا مریض اگر مکہ میں ہے مراد آباد سے ہو رہا ہے رہنے والا مریض اگر لندن میں ہے یہی سے علاج ہو رہا ہے میں نے کہا کہ سنو ظالم ارے تم نے امام احمد رضا کا تیور نہیں دیکھا ہے تم نے حضور مفتی اعظم ہند کا جلوہ نہیں دیکھا ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظہور الاولیاء کی شکل میں ایک ایسا نقیب اولیاء پیدا کر دیا ہے اگر حافظ ملت کا سیرت دیکھنا ہے ظہور الاولیاء کو دیکھ لو مفتی اعظم ہند کا طریقہ دیکھنا ہو حضور ظہور الاولیاء کے دیکھ لو اعلی حضرت کی حقانیت کی تلوار دیکھنی ہو ظہور الاولیاء کو دیکھ لو اس لیے کہ تو یہ تو سنت ادا ہو رہی ہے حضرت میں تو یہ خوشی سے کہوں گا کہ 3 روزہ پروگرام کی کامیابی کی مہر علامہ مفتی اشفاق صاحب نے سیبتے کر کے اعلان کر دیا اعلان الزام لگانے والے ختم ہو جائیں گے مگر راہ سلوک ختم نہیں ہوگا راہ سلوک بہار ہے راہ سلوک قرار ہے راہ سلوک دینی افتخار ہے راہ سلوک عشق نبی کا گلزار ہے راہ سلوک ایک ایسا باغ و بہار ہے کہ جو اس میں آئے گا اس میں قرار ہے اس پر ساری کائنات نثار ہے چونکہ اس میں حب حبیب پروردگار ہے اس میں حب حبیب نائب پروردگار ہے اور جو حب حبیب نائب پروردگار ہے اس پر زمین نثار اس پر آسمان نثار اس پر فلک نثار اس پر ملک نثار سب مل کے کہہ دو کہ ساری کائنات نثار
इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आगे हो, जो यहाँ नहीं तो वो वहां नहीं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, दरसगाही दुनिया में रहने वाला इंसान, इल्म अदब की गुलचन में रहने वाला इंसान, ये सारी सलाहियतें अपनी जगह मौजूद है, मगर जहां इल्म रुक जाता है, जहां इफ्ता रुक जाता है, वहां तरीकत काम करती है, वहां फकीर की रूहानियत काम करती है, वहां मुशाहिदा काम करता है, वहां मुकाशफा काम करता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ज्यादा तारीख ज्यादा दूरी में नहीं जाना चाहता हूँ। आओ बिहार की बहार में आओ। मौलाना शहबाज रहमतुल्लाह अलैह भागलपुरी है, बचपना का जमाना है, दो रूते फुलियत में लुढ़क रहे हैं, बगदादी कायदा लिए हुए हैं, अली पातासा पढ़ रहे हैं, साथी शिकायत कर रहे हैं, हुजूर ये शहबाज का क्या मामला है, ये किताब पे नजर नहीं रखता, ये सूरज पे नजर रखता है, ये आसमान पे नजर रखता है, ये इधर उधर नहीं देखता, किताब की नजर नहीं जा रही है। हुजूर इसको सबक सुना जाए। हजरत मौलाना शहबाज रहमतुल्लाह अलैह को आपके उस्ताद गिरामी बुलाते हैं, शहबाज इधर आ जाओ, नन्हा मुन्ना बच्चा है, नूरानी तफूलियत का गहवारा है, इसके नबी का समंदर है, पैकरे जलाले नबूवत का, तर्जमाने जलाले नबूवत का शाहकार है, मोहब्बत औलिया का आमाज गाह है। हजरत मौलाना शहबाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मौलाना उस्ताद साहब ये सबक या क्यों नहीं करते हो, बार बार सूरज देखते हो। कहते हैं हुजूर सबक ही न चाहिए, मैं सुना देता हूँ। कहा कि ठीक है सुनाओ। कहा कि आप आंख बंद कीजिए, आप आंख बंद कीजिए और बोला आप सूरज को देखिए। एक बार देखे नहीं नजर आया, दो बार देखे नहीं नजर आया, तीसरा बार कहा कि अब आप मैं बोल रहा हूं देखिए। तो जैसे ही मौलाना शहबाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया देखिए, तो जो सबक मौलाना शहबाज पढ़ रहे थे अली पाता में, वही सबक सूरज में लिखा हुआ था। कहा कि मौली साहब अरे तेरी नजर किताब पर है, मेरी नजर आफताब पर है, मेरी नजर अर्शे पर है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वली की शान इतनी बुलंद वाला हैसियत का हामिल है, मज़ाहिर तहतुस्सरा तक वो अगर चाहे तो दिखा दे, अगर चाहे तो आसमान की बुलंदियों का नजारा। तो ये इल्जाम तराशी जो हो रही है बार बार, वो अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, यहाँ के लिए कुछ नहीं। हम तो कहेंगे हुजूर ये बहुत बड़ा एहसान है आप पर कि मुतनब्बे कर रहा है। हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हैं कि जिस काम में आदमी तनकीद करे, हसद और जलन का शोले जब वाला भड़काए, तो समझ जाओ उसमें मकबूलियत है। वो कबूलियत की जो है निशानी है, वो कबूलियत की ताबिंदगी है, वो कबूलियत की दरख्शानी है, वो कबूलियत के इनकलाब अंगेज आसमान पेश करने वाला है, वो कबूलियत का आफ्ताब व महताब है, वो कबूलियत का दरख्श अंदाज सितारा है। सब थक जाएंगे मगर राह सलूक को भी नीचा दिखाने वाले, ज़हीरुल औलिया को नीचा दिखाने वाले वो नहीं थकेंगे। इसलिए कि ज़हीरुल औलिया ये सूफी अब्दुल जलील का लड़का नहीं है, ये गौसे आदम का बेटा है, ये गरीब नवाज का बेटा है, ये आला हजरत का बेटा है, ये महबूब इलाही का बेटा है, ये साबिर पाक का बेटा है, ये साबिर पाक का लड़का है, ये मेरे पीर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का बेटा है, रूहानी बेटा है। कहा गया कैसे ज़हीरुल औलिया काम तो करोगे। आज पूरे हिंदुस्तान में वो काम बंद है, खानकाहों में वो काम नहीं हो रहा है, इल्ला माशाअल्लाह। तो ज़हीरुल औलिया अब जरा सा इल्म अदब को जाहिर करो, तरीकत का जाम जाहिर करो, फिक्र का जाम जाहिर करो, मशा में जा से लोगों का दिलों को मुअत्तर किया जाए। तो ज़हीरुल औलिया आगे बढ़े हैं, इन्होंने गरीब नवाज से लिया है, मखदूम बिहारी से लिया है, निजामुद्दीन औलिया से लिया है, साबिर पाक से लिया है, गरीब नवाज से लिया है, हाफिज मिल्लत से लिया है, मुफ्ती आजम से लिया है। उन सारे फैजान को मिला दो, उसका इतना मजमुआ ज़हीरुल औलिया।
جو नजर नजर को नवाज दे, मुझे उस नजर की तलाश है। बुखराती करने वाले की जरूरत नहीं, इल्जाम तराशी करने वाले की जरूरत नहीं, दुनियावी दौलत का अंबार लगाने वाले की जरूरत नहीं, दुनियावी मनसब और जाहो हस्मत का हिमालय खड़ा करने वाली की जरूरत नहीं। अगर हमें जरूरत है तो राह सलूक की जरूरत है। राह सलूक में मसलक आला हजरत है, राह सलूक में मसलक अहले सुन्नत है, राह सलूक में अहमद रजा का फिक्र है, राह सलूक में मुफ्ती आजम हिंद की फिक्र है, राह सलूक में महबूब इलाही की फिक्र है, राह सलूक में बायसीद मुस्तामी की फिक्र है, राह सलूक में जुनैद बगदादी की फिक्र है, राह सलूक में औलियाए सलासिल हक्का की फिक्र है। तो हमें इसकी उसकी नजर नहीं चाहिए। जितना वो कर रहा इधर साफ हो रहा है, लाइट फेंक रहा है। आज वो करामत देख लिए मेरे गौसे आजम की। अल्लामा अशफाक साहब कहां से आए और उन्होंने ऐसा तोहरा पेश कर दिया कि हुजूर अब जो भी मेरा काम होगा राह सुलूक के बैनर तले होगा। ये कबूलियत की दलील है। ये से रोजा जो जलसा हुआ ये उसकी कबूलियत की दलील है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये एहसान है कि हम लोग को ऐसा पीर मिला जो पैकरे तनवीर है। अरे बोलो यार मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और हक्कानियत की शमशीर है, जो माने वो जो है गुलामे बद्रे मुनीर है, जो ना माने वो शरीर। अरे बोलो ना यार मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जो नजर नजर को नवाज दे, मुझे उस नजर की तलाश है। तेरे दर्द से जो हो आशना, मुझे उस जिगर की तलाश है। या रसूल अल्लाह तेरा जिक्र, तेरा इश्क बैते हरम बने, तेरी फिक्र मेरी नवाज़े जा। जो नजर नजर को नवाज दे, इस पर औलिया की नजर है। मगर छेछड़ा क्या बोलते हैं, दुस्दीदा नजरों की गारे अमीक में कोयले के खदान में रहने वाले को क्या समझ में आएगा? जुल्मत कदे में रहने वाले को क्या समझ में आएगा? एक नन्हा मुन्ना बच्चा है, गुड़ खाता है तो गुड़ की लज्जत समझता है, और जो रसमलाई खाता है वो रसमलाई की कैफियत समझता है, और जो भेली खाता है वो भेली की अहमियत समझता है, जो इमली खाता है वो इमली की सब जो है की लज्जत महसूस करता है। हाँ, आप तो देख करके मान रहे हो यार, मैंने तो इनको बगैर देखे माना है। अरे बोलो बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हमारे सूफी अय्याज सैयद साहब नहीं है, वरना नहीं तो मैं उनसे गवाही दिलवा देता। आप बम्बई में तशरीफ फरमा है, कई साल से परवान चल रहा है राह सलूक का ये मुहर्रिक आला। तो गालिबन 12:30 पौने 1 बज रहा था, खाने में मसरूफ थे या शुरू करने वाले थे। सैयद साहब के जरिए हजरत से बात हुई तो मैंने कहा कि हुजूर लगता है आप खाना खा रहे हैं। सुनो सुनो सुनो। तो हजरत ने फरमाया कि मुफ्ती साहब बड़े काशिफ लगते हैं। मैंने कहा हुजूर मैं काशिफ नहीं हूं, मैं अताए हुजूर मुफ्ती आजम, मैं हुजूर को से मुफ्ती आजम हिंद का गुलाम हूं। मैंने अपने पीर मुफ्ती आजम हिंद से कहा था कि हुजूर मेरे सर पे हाथ रख दे कि मैं मौलाना हो जाऊं। तो बहरहाल वो वाकया बाद में बताऊंगा। आपने सर पे हाथ रख दिया तो कहा कि और क्या चाहते हो? बोले बस मैं मौलाना बनूंगा, दीन का काम करूंगा। अगर इस दौर के हालात की जानकारी होती, अभी 20 अप्रैल को मेरी बेटी की शादी है तो मैं उसी एतबार से उनसे मांगता, मगर नहीं। दिल में इश्क रजा की तनवीर के शगुफे की महक से दिल मुअत्तर हो रहा था। और मैंने पहली बार जब हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को देखा, बरबला बचपना की जबान थी, मैंने कहा यही बड़े पीर है जो बगदाद से आए।
تو جب میں امپارہ پڑھ رہا تھا نا اس وقت ولادیات دبن میں میرا سبق تھا، میرے ساتھی نے کہا کہ لے لو، میں نے کہا کیا ہے؟ شجرہ ہے۔ میں نے کہا میرے کو پڑھنے نہیں آتا، کہا کہ یہ جنت کا ٹکٹ ہے، میرے سرکار نے فرمایا تھا بڑے ہو جاؤ گے نا نماز پڑھو گے پابندی سے اور حلال حرام میں تمیز کرنا۔ کہا کہ ٹھیک ہے حضور انشاءاللہ۔ آج میں دلی بات کا انعکاس اس کا ترجمہ نہیں میں کر رہا ہوں، جب میں مصیبت میں رہتا ہوں اپنے پیر کا تصور کرتا ہوں تو میرے پیر بالکل آئینہ بن کر کے سامنے آتے ہیں، جیسے ہی نظر آتے ہیں مصیبتوں کا جنازہ نکل جاتا۔ بوکارو کی کانفرنس میں علامہ مشتاق احمد نظامی ہے، حضور مجاہد ملت ہے، حضور مفتی اعظم ہند ہے، حضور حافظ ملت ہے۔ بچپنا میں لڑک رہا تھا، سامنے بیٹھا تھا میرے سرکار حضور حافظ ملت بھی ہے، حضور مفتی اعظم ہند بھی ہے۔ ان کا طریقہ کار تھا ایسے ہی آنکھ بند کر کے رہتے۔ علامہ نظامی صاحب تقریر کر رہے ہیں، مولانا بائیں طرف 12-13 آدمی ہے، سر پہ کچھ نہیں ہے، بولو ٹوپی لگا لے۔ ارے بولو نا یار سبحان اللہ۔ آنکھ بند ہے، پھر کہیں آگے طرف 24-25 آدمی ہے، کہو سر پہ کچھ رکھ لے، کہو الحمدللہ۔ یہ بائیں ادھر بائیں دائیں طرف بائیں دیکھا کہ اس میں جو ہے 17 آدمی ہے۔ میں بچپنا میں سوچ رہا تھا مدرسے کا لڑکا تو جانتے ہی کیا مزاج ہوتا ہے، ہم نے کہا کہ باپ رے باپ یہ کتنا بڑا پیر ہے، آنکھ بند ہے مگر کتنے تعداد میں لوگوں کا سر خالی ہے، وہ آنکھ بند کر کے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے تلاش و تتبع میں تھا، کوئی بھی پیرا تھا جچ نہیں رہا تھا۔ میں نے تاج الشریعہ کو دیکھا، قلب و نظر کی دھرتی پہ بسا لیا کہ میرے پیر کے بعد یہی پیر ایسا ہے کہ جن کو دیکھو تو یاد الہی کے جلوے نظر آ جائے، ان کو دیکھو تو محبت نبی کا سوتا پھوٹ جائے، ان کو دیکھو تو عشق نبی کی آگ گرم ہو جائے۔ میں نے تو چاروں کو دیکھا، دیکھتے دیکھتے تلاش و تتبع میں آیا۔ کئی آدمیوں نے کہا کہ اے مفتی خالد خلافت لے لو، میں نے کہا معاف کیجئے گا میں اس لائق نہیں ہوں، مگر عزیزان ملت اسلامیہ سید اعجاز حسین صاحب کا اللہ بھلا کرے، انہوں نے اس ذات گرامی سے ملایا اور کہا کہ سنو مصباحی، یہ ایک ایسی ذات ہے جو آپ اپنے پیر کا جلوہ دیکھنا چاہتے ہو تو ظہیر اولیاء کے قریب ہو جاؤ، اور جب ان سے قریب ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ مدینہ بھی قریب ہو جائے گا، بغداد بھی قریب ہو جائے گا، اور نبی کے صدقے میں رحمت الہی کے قریب ہو جاؤ۔ تو بہرحال تقریر کا وقت نہیں تو میں آج آپ کو بتاتا کہ راہ سلوک ہے کیا ہے، بس 2 جملے کہہ کر کے گزر جاؤں۔ حضرت نے میرے سر پہ بار عظیم میرے کاندھے پہ دے دیا، میں اس لائق نہیں ہوں، مگر آپ حضرات ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں، کیونکہ بوکارو تنظیم کی بھی صدارت کا بار عظیم ہے، ٹاٹا کی بھی جو ہے سرپرستی ہے۔ بہرحال یہ ان حضرات کے عنایات اور الطافانہ کریمانہ کہ یہ جھالر ہے کہ جس بزرگ کی بارگاہ میں جاتے ہیں وہ نوازتے رہتے ہیں۔ علامہ مدنی میاں صاحب کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، سنا دیں آپ لوگ کو؟ ارے محبت سے بولو سبحان اللہ۔ کہتے ایک ہوتا ہے دشمن اور ایک ہوتا ہے گستاخ، تو جو گستاخ ہوتا ہے اس کے اوپر توبہ کی توفیق کا سایہ نہیں ہوتا، اور جو دشمن ہوتا ہے توبہ کی توفیق کا سایہ ہوتا ہے۔ عمر فاروق کو دیکھو وہ دشمن تھے، ابو بکر صدیق کو دیکھو اور حضرات اسلام سے الگ تھے، مگر جو گستاخ تھا تو اسلام میں نہیں آیا، وہ ابو جہل کی شکل میں، وہ ابو لہب کی شکل میں، وہ عتبہ کی شکل میں، وہ شیبہ کی شکل میں، اور جو آ رہا ہے وہ دشمن کی شکل میں تھا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ یہ حضرت کا کریمانہ اعجاز اور ذرہ نوازی ہے کہ یہ کبھی سنت امام اعظم ادا کر رہے ہیں، کبھی سنت بایزید بستامی ادا کر رہے ہیں، کبھی حضرت سنت جنید بغدادی ادا کر رہے ہیں، کبھی حضرت سنت اعلیٰ حضرت ادا کر رہے ہیں۔ غیر مقلد نے تلوار دیا، 2 آدمی کو بھیجا، جاؤ امام احمد رضا کو بند کرو۔ اگر اس نے چالو رکھا تحریری چشمہ سیال کو، پورا ہندوستان کو یہ سنی بنا دے گا۔ 2 آدمی چلے، ادھر سے ایک تلوار ادھر سے ایک تلوار، سے آگے بڑھے، حویلی میں جا رہا ہے، حویلی میں پہنچ رہے ہیں، ایک نے ادھر سے وار کیا، ایک نے ادھر سے وار کیا۔ اب ظالموں نے دیکھا کہ آپ کے حویلی سے 2 شیر کودے، اس طرح کودے کہ وہ دونوں بے ہوش ہو کے گر گئے، تلوار ادھر ہے تلوار ادھر ہے۔ ارے بولو یار محبت سے سبحان اللہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات ہے،
بھیجا گیا ہے نا، آؤ نا کام تمام کر لو۔ بلا نہیں باپ رے باپ، حضور آپ سمجھ میں آ گیا، حقانیت سمجھ میں آ گئی، وہابیت باطل، دیوبندیت باطل، نیچریت باطل، رافضیت باطل، یہ سنیت حق۔ تو سرکار ہمیں کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کر لیا جائے، تو ہم کو تو لگ رہا ہے کہیں یہ بھی سنت کی خوشبو ادا ہو رہی ہے، تو صبر جتنا کرتے رہیں گے قربت الہی کا ساغر عرفہ قریب ہوتا چلا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دل نہیں ہے، یہ اخلاق کا سمندر ہے، یہ سمندر ہی نہیں اخلاق کا جوہر ہے، یہ جوہر ہی نہیں یہ فکر و فن کا گوہر ہے۔ اس لیے کہ جو نبی کا عاشق ہوتا ہے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، جو نبی کا دیوانہ ہوتا ہے وہ کسی کا خیال نہیں کرتا، مستانہ بار چلتا ہے، دیوانہ بار چلتا ہے، پیچ و خم سے گھبراتا نہیں، وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے میرا باپ رخصت ہو گئے مگر میرا غریب نواز زندہ ہے، اعلیٰ حضرت زندہ ہے، مفتی اعظم زندہ ہے، اولیاء کبار زندہ ہے، اور سب مل کر کہہ دو کہ مصطفیٰ زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ انشاءاللہ العزیز کبھی موقع ملے تو پھر تشنالم مضمون کو پیش کروں گا کہ راہ سلوک ہے کیا، لیکن اب وقت ہے نہیں، بہت سارے حضرات جانے میں پریشان ہیں، ورنہ نہیں تو اچھا درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ ترجمہ نہیں کروں گا، کوڈ بتا کے نکل جا رہا ہوں۔ اس سے تین چیزیں نمایاں ہو رہی، مترشح ہو رہی ہے۔ ایک کیا ہے؟ یاد الہی۔ ایک کیا ہے؟ نماز۔ ایک کیا ہے؟ تصفیہ قلب۔ میں نے حضرت کا جملہ دیکھا، خالق کی عبادت، مخلوق کی خدمت۔ تو مولوی آدمی ہے، رہا نہیں جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ سید صاحب اگر ایسا ہو جاتا تو کیسا ہوتا ہے؟ نہ کیا کہ خالق کی عبادت، مصطفیٰ کی الفت، مخلوق کی خدمت۔ تو سید صاحب نے کہا کہ سنو مصباحی، سنبھل کر کے بولو، یہاں کتاب کی بخراتی نہیں چلے گی۔ حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کا خاکہ ذہن میں ہوگا۔ ایک حافظ تراویح سنا رہے تھے، اور جو ہے دل دیوانہ جو ہے وہ اورنگزیب پڑھا رہے تھے، ایک اللہ کا ولی پیچھے پڑھ رہے تھے۔ تو ایک جگہ لقمہ آپ نے دے دیا، حافظ صاحب حضرت اورنگزیب بولے کون ہے لقمہ دینے والا، آگے بڑھو۔ آگے بڑھا، کہا کہ میں ہوں۔ قرآن جو ہے الٹ پلٹ کر کے دیکھا گیا تو وہی ہے جو عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے پڑھا ہے، اور بزرگ نے جو بولا ہے وہ نہیں نکل رہا ہے۔ تو حضرت والا وہ ولی اللہ جلال میں آئے، ولی اللہ وہ بالکل پر جلال لب و لہجے میں آ گئے۔ کہا کہ عالمگیر نظر نہیں آ رہا ہے؟ کہا کہ نہیں حضور نظر آ رہا ہے۔ کہا کہ آنکھیں بند کر، عرش کو دیکھ۔ جیسے ہی آنکھ کو بند کر کے عرش کا نظارہ کروا دیا ہے ولی اللہ نے، تو فوراً وہ کہہ اٹھے ہاں حضور، ارے یہاں جو لکھا ہے کتابت میں غلطی ہے، مگر عرش اللہ میں جو لکھا ہے، جو مکتوب ہے وہ صحیح ہے، لہذا میں اب صحیح پڑھوں گا۔ پتہ کیا چلا؟ جہاں علم رک جاتا ہے وہاں مشاہدہ کام کرتا ہے۔ یہ مشاہدے والی جماعت ہے، یہ طریقت والی جماعت ہے۔ آج بہت سے کچھ لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ علماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، ہم بھی وارث ہیں، اب نماز نہیں پڑھیں گے پھر بھی وارث، دھوکہ دیں گے پھر بھی وارث، چترا زکات چوری کریں گے پھر بھی وارث، گڑبڑ شڑبڑ کریں گے پھر بھی وارث نہیں۔ سرکار مخدوم بہاری فرماتے ہیں کہ علماء سے مراد علماء باطن ہے، اور جب علماء باطن اہل سنت جب ہو جائے تو پھر وہ غلط کام نہیں کر سکتا ہے۔ تو پیر ایسا ہے، عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، اور الحمدللہ پیر بھی ہے، کوئی جاہل پیر نہیں ہے۔ ارے جاہل پیر لو جو جیسے ڈھونٹا چھاپ والے کر رہے ہیں، ادھر جا کے دیکھو نا کبھی، جہاں صحیح ہو رہا ہے وہاں آ رہا ہے لوٹنے کے لیے۔ ارے جہاں ملے گا ادھر جاؤ، ادھر کچھ نہیں ملے گا۔ یہاں حقانیت کی تلوار ملے گی، یہاں طریقت کا جام ملے گا، یہاں شریعت کا سیف برہ ملے گا۔ بس راہ سلوک کا مفہوم سمجھ لیا جائے۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں ظاہر فرما دیا ہے کہ اگر تم راہ طریقت والے کی کتاب جاننا چاہتے ہو، شریعت کی جانکاری تم نے لے لی ہے، اب طریقت میں آؤ۔
मैं उलमा के बीच में जमशेदपुर में मैंने समझाया था, गिरिडीह में बहुत से मौलवी आए थे, 150 मौलवी, कहा कि देखेंगे ज़हीरुल औलिया, अरे पीर के लिए तो ऐसा दाढ़ी पकना चाहिए, लाठी पकड़ के चलना चाहिए, वो कैसा पीर है यार कि एकदम नौजवान है, हड़बड़ 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 चलते हैं, कोई पता नहीं चलता है, ये तो तालिब इल्म में लगते हैं। तो मुझे जब मालूम हुआ तो मैंने सुल्तान से कहा कि क्या बात है, जाना पड़ेगा? कहा कि हाँ हाँ जाना पड़ेगा। तो मैं एक जगह था और हुजूर वाला जो है जिक्र कर रहे हैं, और किसके यहाँ वो भी बता देता हूँ। वो मुबारक जो है हुसैन मुबारक के घर में क़याम पजीर थे, मुबारक ने खुद बुलाया था जो शायर है। अब वहां जब गए तो मैंने देखा कि गेट पर सैकड़ों उलमा मौजूद है, और हम हमेशा पीछे रहने के आदी है। मैं हमेशा चाहता हूँ हजरत के पीछे बैठे ताकि लेन देन होता रहे। मैं एक हदीस पढ़ता हूँ, आप तशरीह करते हैं, फिर हजरत बयान फरमाते, मैं उसे अपने सीने में महफूज कर लेता हूँ, तो मेरा भी फायदा हो जाता है। तो जैसे ही उलमा ने देखा कि मैं पहुंचा, बोले अरे यार ये तो मुस्वाही पहुंचा हुआ है, अब क्या पूछेगा, अब तो ये तो बड़ी मार पड़ेगी, कोई भी नहीं। धीरे धीरे मुल्ला भागने लगे, फिर भी जिक्र में लगे हुए हैं। मैंने कहा सरकार आप जिक्र में मुस्तकिल है, मैं तलाश कर रहा हूं कहां कौन छुप करके क्या प्रोग्राम बन रहा है। तो ऐसे ही लंबी इमारत है, सीढ़ी है, और सीढ़ी के नीचे चंद उलमा बैठ करके चुगली कर रहे हैं। ज़हीरुल औलिया कैसे हो गए इतना बड़ा? अरे हमने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को देखा, फलाना को देखा, ये देखा, ऐसा नहीं, ये कैसे हो जाएगा कि यहीं पे ऐसे हाथ ठोकेंगे तो मरीज ठीक हो जाता है? अरे वो मैंने कहा, अबे मैं ठोक दूंगा तो गरीब नवाज के करम से वो हो जाता है। ज़हीरुल औलिया की बात क्या कर रहा है? जो हमारे यहाँ देखेगा हाजी अफरोज है, मौलाना नहीं है, हाफिज नहीं है, कारी नहीं है, बिजनेसमैन है, आलिम की सोहबत में रहा, आलिम ने इनके कदमों पे डाल दिया, आलिम की सोहबत में रहा, आलिम ने आले रसूल के कदमों में डाल दिया। अब ये लेने वाले ने जब लिया, हमसे ज्यादा भीड़ अब हाजी अफरोज के यहाँ हो रहा है। तो बोलता है कि अरे मुफ्ती साहब ऐसा नहीं करते हैं, तो बोलते हैं अरे अपना अपना काम है, वो भी हाजी साहब हमारे आए हुए हैं, ये हजरत की नजर करामत की ये जलवाबारी है, इस तरह हजारों है। अरे करामत की क्या बात करें, लिखने वाला लिख जाएगा, कागज जवाब दे देगा। तो मैंने सीढ़ी के नीचे गया और कहा कि ओ मौलाना क्या कपास्टिंग कर रहे हो? नहीं नहीं हजूर कोई बात नहीं। तो बोलता है एगो आदमी, नाम नहीं लूंगा नहीं तो गीबत हो जाएगी, कहा कि हुजूर मेरे कमर में दर्द रहता है, अगर ठीक हो जाएगा तो मैं मान लूंगा। हमने कहा तौबा कर, इसका मतलब तुमको तकरीर करने का कोई हक नहीं है। अबे तवक्कुल अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, अगर सुन्नी है तो गौसे आजम से लो लगा करके बोलो इंशाअल्लाह खत्म हो जाए। बुखराती करता है, तब बोलने लगा हजरत अब स्टेज पर आ गए। हमने कहा अभी मैं पूछूंगा कि गौस का मादा क्या है, गौस का माखज़ इश्तिकाक क्या है, तो खटिया खड़ी हो जाएगी। एक तो कुछ जानते नहीं हो, दो चार तकरीरें रट दिए हो, बुखराती करते हो। खबरदार, अगर कोई भी आदमी मेरे ज़हीरुल औलिया के शान में गुस्ताखी करेगा तो मैं कच्चे चबा के खा जाऊंगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने देखा है, मैं कलकत्ता में हूँ, सरकार बम्बई में है, वो हमको देख रहे हैं, मैं इनको देख रहा हूँ। अरे बोलो यार मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो मैंने इनको बगैर देखे माना है। और आगे बता दूं, जब हजरत के खलीफा ये करीब सैयद साहब जब गए थे तो मेरी बेटी के पेट में हमेशा दर्द रहता था। तो मैंने यहाँ बोकारो में इतनी भीड़ जब हजरत गए ना, चमगादड़ के तरह छतों पे लोग लटके हुए थे। मैंने पठान से कहा गेट बंद कर दो, किसी को कुछ बोलना नहीं। बोले नहीं। 3 दिन तक लंगरे आम चला। तो बहरहाल मैंने अपनी बेगम से कहा कि आओ न रे, एगो पीर साहब आए हैं, ऐसे करते हैं तो साला आदमी ठीक हो जा रहा है। तो बोला है ऐसा कैसे होगा? अब तो कहाँ है, वो तो हुजूर मुफ्ती आजम थी, हाफिज मिल्लत थे। बोला अरे दिलफड़वा आओ जरा सा देखो तो कैसा पीर है, नौजवान है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने टेम्पू भेजा, वो बच्ची को लेकर के आए। तो हजरत ने कहा कि मखसूस कमरे में इन्हें जगह दो, तो ले गए। और उसके बाद एगो काशिफ, वो गालिबन वो कारी नसीम थे, और एक हाफिज अतीक थे, ये दोनों थे। बोला ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, यहाँ बैठा है, वहां बैठा है। तो मैंने कहा बाप रे बाप, ये कितना पावर है यार, ये किताब में ये सब देखता हूँ मैं, मिलता नहीं है, क्या बात है। बहरहाल ऐसे ऐसे इशारा किया तो दर्द ठीक हो गया। सर में बोला बंधा हुआ है, ये है वो है। मैंने बेटी से कहा ए बेटा,
وہ جو بول رہے تھے پیر بابا ایسے ایسے اشارہ کر رہے تھے تو درد تو ہٹ رہا تھا. بولا ہاں پھٹ پھٹ درد چلا جا رہا تھا. میں اچھا پیٹ میں یہ کہ بولا ہاں وہ بھی چلا گیا. الحمدللہ آج بھی میری بیٹی ٹھیک ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں ڈاکٹر کے یہاں میں گیا مگر علاج نہیں ہو پایا. 1 سے 2 2.5 لاکھ روپے خرچے کیے علاج نہیں ہو پایا. میں نے ظہیر الاولیاء کے حوالہ کر دیا اور الحمدللہ بغیر ان کو دیکھے وہ لوگ مرید ہو گئی ہے. میری چاروں بیٹی مریدہ ہے. میں نے شادی میں کہا کہ اب بیٹی کی شادی ہے, اب آپ آوے چاہے نہیں آوے آپ کی مرضی ہے. تو حضرت نے فرمایا تو پہلے آجا میں آتا ہوں. ارے بولو محبت سے سبحان اللہ. مفتی صاحب کام رکے گا نہیں. ارے غوث کے ماننے والا کا کام کبھی جو ہے ٹیڑھا نہیں ہو سکتا ہے. آ جاؤ اللہ پر بھروسہ کر کے سب کام ہوتا چلا جائے گا. اسی لیے اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ گیا, اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو آرام ہو ہی جائے گا, لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا, شاد ہر ناکام کام ہو ہی جائے گا. توکل اللہ کی رسی کو تھامے ہوئے یہاں حاضر ہو گئے. اور کئی سال سے میں آیا نہیں, میں چھٹپٹا رہا تھا. یہاں آنے میں بڑی رکاوٹیں آتی ہے. حضرت فرماتے میں ٹکٹ بھیج دوں, نہیں ہوگا تو میں ہوائی جہاز کا ٹکٹ بھیج دوں. ان کے خلاف اگر کوئی مولوی بولتا ہے تو میرے سرکار ظہیر الاولیاء سے میں گزارش کروں گا آپ میرا ایڈریس دے دے, میں اس کی بخراتی کا جنازہ نکال دوں گا. ایک مرتبہ مبارک پور سے بھی آواز اٹھی تھی. جیسے ہی آواز اٹھی میں نے کہا کہ سنو تم بھی شیخ الحدیث ہو, ابے میں بھی شیخ الحدیث ہوں, مگر میرے سر پہ میرے پیر حضور مفتی اعظم ہند کا سایہ ہے. وہاں ساتھی کا معاملہ ہے, کہا کہ سنو نا یار بخراتی مت کرو. ہم سے کہا کہ اچھا آپ جانتے ہو؟ بولے اچھی طرح جانتے ہو. کہا کہ جب میں آپ جانتے ہو چلو میں لکھ دیتا ہوں. ظہیر الاولیاء برحق ہے, برحق ہے, برحق ہے. اسی حقانیت کی کشش یہ ہے کہ مبارک پور میں دیکھو خانقاہ چل رہا ہے, بنگال میں دیکھو خانقاہ چل رہا ہے, کرناٹک میں دیکھو چل رہا ہے, کلکتہ میں دیکھو چل رہا ہے. جسے کیا چاہے وہی سہاگن. اب بخراتی کرو گے تو کہاں سے آئے گا, کیچڑ میں رہے گا کہ نہیں رہے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, علماء کی گستاخی مت کرو. پہلے تو ایک حدیث سنا دیتا ہوں. نوم العالم عبادت ونفسہ تسبیح. عالم کا سونا عبادت ہے, اس کا سانس لینا تسبیح پڑھنا ہے. اگر یہ سانس لے رہے ہیں تو تسبیح پڑھ رہے ہیں. کون مائی کا لال ہے, ہم کو دکھا دو کہیں. حضور گستاخی معاف ہو, 2-4 پیر صاحب آئے ہوئے تھے. ایک تو جو ہے دھکا دھک سگریٹ پی رہا تھا. میں بیٹھا ہوا تھا, ہم نے کہا کیا بدتمیزی ہے یار, یہ جو ہے اذان کے وقت میں سگریٹ پی رہا ہے. تو میں نے کہا اچھا بیٹا ٹھہرو میں کھٹیا تمہاری کھڑی کرتا ہوں. اب جیسے ہمارے بوکارو میں ہزاروں پیر آتے ہیں, ماہانہ چندہ ہوتا ہے, ویسا مدرسے میں نہیں دیتا ہے. تو پیر صاحب جب پڑھ لیے تو ہم نے کہا کہ حضرت یہ آپ کے مرید ہیں, آج ٹوپی لگا کے آئے ہیں, ان کو بولو نماز پڑھنے کے لیے. تو دیکھیے کتنا چالاک پیر ہے, پیر ہے پیر. تو بولتا ہے جی مفتی صاحب بول رہے ہیں سن رہے ہو. ارے مفتی صاحب بول رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, یعنی ہم نہیں بول رہے. تو میں نے کہا کہ دیکھ لو کیا چالاکی ہے بدتمیز کی. میں نے کہا تسبیح نکالا, اور تسبیح نکال کر کے میں نے دکھایا. کہا کہ سنیے پیر بابا, اب میں وہاں پہنچ گیا ہوں کہ پیر پار ہے کہ نہیں ہے, پیر ہے کہ پر ہے میں دیکھ لیتا ہوں. کہا کیسے؟ اب مرید لوگ بیٹھے ہوئے تھے, میں نے لیا ظہیر الاولیاء کا جو ہے واسطہ لیا, مرشد اعظم کا واسطہ لیا. ماشاءاللہ تسبیح جو ہے سر 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 چلنے لگی. تو اب وہ جو ہے آنکھ پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگا کہ مفتی صاحب پہلے ایسا نہیں تھا, اب ایسا کیسے ہو گئے. تو جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد بولتا ہے ہاں جی یہ دل کی جو ہے نا یہ روشنی کی پہچان ہے. ہم نے کہا معاف کیجیے گا, پہلے یہ صاف ہوگا تب یہ ہلے گی, اس کی بغیر صفائی کے کیسے ہلے گی. تو میں پہچان لیتا ہوں, لہذا حضور آپ اپنے مریدوں کو کہو. تو میں بتانا اس دن کے بعد بولتے ہیں مفتی صاحب بدماش ہے, اس کو مت بولا میرے جلسے میں, کیونکہ یہ بہت گڑبڑ شڑبڑ کرتے ہیں, نماز پڑھتا اڑتا نہیں. ایک دن پیچھے ہی میں لگ گیا کہ آج اسی کے پیچھے پڑھوں گا. تو سب کو بھیج دیے مرید لوگوں کو جاؤ نماز پڑھو. ہم کو بولا مفتی صاحب آپ جائیے, بول نہیں ہم آج آپ ہی کے ساتھ پڑھیں گے. تو بولا ارے آپ بڑا عجیب آدمی ہے, بول نہیں ہم پڑھوے کریں گے آج. تو مجبوراً وضو بنایا اور بولا لیجیے آپ ہی پڑھائی, چونکہ پڑھے گا تو پکڑا جائے گا. کیونکہ قرآن کیا بتاتا ہے, استغفر اللہ بولتا ہے, رحمان علم القرآن و خلق الانسان و علمہ البیان و استغفر اللہ. سارے لوگ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.
تو پکڑا جائے گا؟ تو بولے حضرت مفتی صاحب آپ ہی پڑھائیے. میں نے پڑھا دیا اور اس کے بعد جو ہے دو چار مرید بولے کہ یہ سالم مولوی کیسا ہے، ہمارا پیر سے نماز پڑھوا لیا، ہمارا پیر سے نماز پڑھوا لیا. میرا پیر تو نماز پڑھتا ہی نہیں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو ایسا پیر ملا ہے، نمازی بھی ہے، سب زندہ دار بھی ہے، تہجد بھی ہے. وہ آپ مرتے مجاہد، وہ مرتے درویش کتنا خوش نصیب ہوگا جنہوں نے اپنے کوکھ سے، اپنے خون جگر سے سینچ کر کے ظہور الاولیاء جن کے ذریعے دھرتی پہ رونما ہوا ہے، اللہ ان کی قبر میں رحمت و انوار کی موسلا دھاری بارش برسائے. تلاوت ہو رہی ہے، ثواب مل رہا ہے. درود پڑھا جا رہا ہے، ثواب مل رہا ہے. نعت پڑھی جا رہی ہے، ثواب مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ قادم قیامت یہ سلسلہ جاری رکھے. ایک طرف ادائے دی، ابا حضور کا ایک شعر مجھ کو آ گیا راستے میں، سنا دیں کیا آپ کو؟ ارے بولو نا یار، دادا پیر کی داغ مفارقت وہ دے کر چلے گئے. ارے بولو نا یار محبت سے. داغ مفارقت وہ دے کر چلے گئے. عشق نبی کا نغمہ سنا کر چلے گئے. عشق بقیہ شعر بعد میں سنیے گا چونکہ وقت نہیں. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو رہے حقانیت پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. میں نے 8-9 شعر کہا ہے مگر اب وقت نہیں ہے کہ میں سناؤں. اخلا کی خوشبوؤں کا تھے وہ عطر مجموعہ. ارے بولو نا یار محبت سے. اخلاق کی خوشبوؤں کا تھے وہ عطر مجموعہ. ہر پیغام میں اہل سنت سنا کر چلے گئے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. ہمارے اس محفل میں